مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کو، جس میں یہ کہا جائے گا کہ تم نے زبانی طور پہ تو لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا. یہودی اور نصرانی زبانی طور پہ تو تم نے لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا، مانا ہے، مگر اس کا جو مقتضا تھا لا الہ الا اللہ توحید کا مقتضا یہ تھا کہ تم اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کی کتاب لانے والے رسول کو مانو. یہ تو تھا مقتضا. مقتضا کے خلاف جو تم نے کرنا شروع کر دیا ہے تو سوائے تمہاری ذلت کے اور کوئی علاج نہیں ہوگا. اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے 8 حکم تمہیں دیے جاتے ہیں، 8 حکم دیے جاتے ہیں اور کئی کاموں سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے. اس پہ عمل کرو ورنہ تمہاری ذلت کے دن گنے جا چکے ہیں. ہاں، مقتضا کے خلاف کرنے والے بنی اسرائیلیوں کو اوامر اور نواہی کے ذریعے تنبیہ، اس کے نیچے یہی لکھیں گے کہ مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کو اوامر اور نواہی کے ذریعے تنبیہ. یا بنی اسرائیل اذکروا، پہلا حکم کیا ہے؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کے طور پر کیا تھا تم پہ. علماء، احبار، رہبان، پنڈت، پیر، پادری، سارے ان کو خطاب ہے. دوسرا حکم اوفو بعہدی، پورا کرو وعدہ میرے ساتھ والا. اوف بعہدکم، اوف میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ وعدہ. تم کون سا وعدہ؟ آ جائے گا سورت مائدہ میں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اوف بعہد انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ وعدے تم نبھاؤ، میں بھی وعدہ پورا کروں گا تم سے. وَإِيَّايَ، تیسرا حکم، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مال و زر کے ختم ہونے کا ڈر نہ رکھو بلکہ مجھ ہی سے پس ڈر کے رہو، تم میرا ہی ڈر رکھو اپنے دل میں. چوتھا حکم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، مان جاؤ چوتھیو بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، مان جاؤ اس کو جو اتارا ہے میں نے قرآن پاک، مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کتاب کے جو تمہارے پاس ہے. کیوں؟ وہ تمہاری تورات میں تھا نا، لا تتخذوا من دونی وکیلا، سورت ملک میں آ جائے گا. تورات میں یہ خود موجود تھا، لا تتخذوا من دونی وکیلا، اور یہی حکم تو یہ قرآن پاک ہی کہتا ہے، تمہارے والے مسئلے کی تصدیق کرتا ہے، لہذا تم مان جاؤ قرآن پاک کو. پھر ولا تکونوا، پہلی نہیں یہ اول، ولا تکونوا اول کافر بہ، تم اول درجے کے کافر نہ بنو، کیونکہ تم اہل علم ہو، کتاب دان ہو، اہل کتاب ہو. اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا مقتضا توحید کا، تو
دوسرے بھی تمہارے دیکھا دیکھی سارے کافر بن جائیں گے اور اول نمبر کے کافر تم بن جاؤ گے. لا تکونوا اول کافر بہ، دوسری نہیں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بدلے میری آیاتوں کے، نہ خرید کرو بدلے میری آیات کے گھٹیا قسم کی دنیا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، امر نمبر 5، ایایا، اور مجھ ہی سے پس بچ کے رہو میری مار سے. 5 حکم اور 2 نہیں، اب تیسری نہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ سچی بات کو. خیال کرنا، لا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ حق کو بالباطل، ساتھ باطل کے. باطل تو وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو، وہ باطل ہے. چاہے تویز لکھو باطل تو ہو گیا، کیونکہ حق تو کیا کہتا ہے زبان سے کہو، تم لکھتے ہو. لا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ حق بات کو بالباطل، باطل کے ساتھ. یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا اللہ اور اس کے رسول نے تو لکھا نہیں، اس نے تو فرمایا ہے کہ پڑھو اور پڑھ کے دم کرو. تم لکھتے ہو اس لیے کہتے ہو یہ قرآن کا تعویذ ہے، یہ حدیث کا تعویذ ہے. حق اور باطل کو ملاؤ نہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ قرآن مقدس کو جس زمانے میں بھی آپ کھولیں گے اس زمانے کے ہر باطل کی تردید کر رہا ہوگا. قرآن پاک کو جس زمانے میں بھی کھولیں اس زمانے کے ہر باطل پہ فٹ آئے گا اور تردید کرتا نظر آئے گا. لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اے لا تکتموا الحق، چوتھی نہیں، لا تکتموا الحق، حق کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا. وانتم تعلمون ما عاقبۃ من فعل ھذا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ما عاقبۃ، کیا انجام ہوگا، من فعل ھذا، جو کرے گا یہ کرتوت، اس کے انجام تم جانتے ہی ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہ کہا تھا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّکَاةَ، چھٹا امر یہ کام کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ورکعوا، 8واں حکم، آتوا الزکوٰۃ 7واں حکم، ورکعوا 8واں حکم، ورکعوا مع المسلمین، مع الراکعین، اے مسلمین، مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو. کیوں؟ یہودیوں کی نماز میں تو رکوع سرے سے تھا ہی نہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، خطاب للتوبیخ شفقتاً، یہاں سے یہ خطاب ہے یہودیوں کو جھڑک والا شفقت کے طور پر. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، ہو بے وقوفو، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو اچھے کام کرنے کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے رہ جاتے ہو کتاب کو. کتاب میں مذمت ہے ان لوگوں کی، اور کتاب کہتی ہے لم تقولون ما لا تفعلون، حالانکہ تم کتاب کو بھی پڑھتے رہ جاتے ہو. افلا تعقلون، ہو کر کے سمجھتے کیوں نہیں. واستعینوا، 9واں حکم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت پکڑو، مدد پکڑو اللہ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ.
صبر سکون کے ساتھ دشمنوں کا حملہ ہو، تکلیفیں آئیں اور اذیتیں آئیں، آزمائشیں آ جائیں تو صبر اور نماز کے ساتھ سکون پکڑو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہی نماز یہی استعانت دونوں صحیح ہے۔ انہا کی ضمیر استعانت یا صلاۃ، لَكَبِيرَةٌ بہت بوجھل ہے، بڑی بھاری ہے۔ صبر اور صلاۃ کے ساتھ استعانت پکڑنا یہ بہت بڑا اونچا کام ہے، عام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا۔ یا نماز کا قائم کرنا بڑا اونچا کام ہے، ہر کسی سے نہیں ہو سکتا، الا علی الخاشعین، مگر اوپر ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے خشوع خضوع ہوتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، صفت کاشفہ، وہ لوگ، الذین یظنون، وہ لوگ، یظنون یتیقنون، یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ضرور ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور تحقیق وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہاں پھر بنی اسرائیل کو خطاب ہے، 5 قسم کا خطاب بنی اسرائیلیوں کو، کہ مقتضا کے خلاف کرنا، توحید کے مقتضا کے خلاف کرنا، یہ تمہارے بڑوں کی بھی عادت تھی۔ خطاب اصل میں قومی لحاظ سے ہے، موجودہ بنی اسرائیل کو قومی لحاظ سے ہے کہ تم تو درکنار، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری پچھلی عادت سابقہ اپنے اکابرین بزرگوں کی یہ ہے، تمہارے پرانے پنڈتوں کی بھی یہی ریس چلی آ رہی ہے کہ تم ہمیشہ ہی مقتضائے توحید کے خلاف کرتے ہو۔ 5 قسم کے خطاب، انواع 5، ہر نوع جو آئے گا نا پہلے کی نسبت علی سبیل ترقی ہوگا۔ 5 نوع یعنی 5 قسم کا خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیلیوں کو، یہود و نصارہ کو، مگر جو یہ موجود ہیں یہ نا، ان کے آباء و اجداد جو ہیں ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تمہارے بڑے بھی یہ بدعادتی کا شکار تھے، وہ بھی زبانی جمع خرچ کر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، مگر توحید کے مقتضا کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھے، قسم و قسم کی پلیتیاں اور ان کے اندر بد سرشتیاں تھیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس ولا هم ینصرون تک یہ تمہید ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو خطاب بانواع 5 کی تمہید، یاد کرو میری نعمت کو جو تم پہ، وانی، تحقیق میں نے، فضلتکم، بزرگی دی تھی تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، واتقوا یوما، بزرگی کیوں دی تھی؟ کس طرح؟ تمہیں جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، نبی بھی تم میں بنائے، بزرگی دی، ولی بھی تم میں بنائے، بادشاہ بھی تم میں بنائے، یہ بزرگی دی تھی ہم نے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن کی مار سے، ایسا دن جو نہیں کام آئے گا کوئی جی کسی جی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہیں پکڑا جائے گا کسی جی سے کوئی فدیہ یا معاوضہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ طاقت کے بل پر کبھی چھڑا لینے کے لیے مدد کیے جائیں گے۔ یعنی لا تجزی نفس، بزرگی کی وجہ سے بھی نجات نہیں ہوگی،
لا یقبل منہا اقتدار کی وجہ سے بھی سفارش نہیں ہوگی، ولا یؤخذ منہا اور فدیہ اور معاوضہ کی وجہ سے بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون کہ طاقت کے بل بوتے پر بھی امداد نہیں کی جائے۔ اس تمہید کے بعد اب آ گیا پہلا نو شروع، انواع خمسہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، پہلا انعام، اللہ نے جو انعام کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جس وقت نجات دی ہم نے تم کو، جان چھڑائی تمہاری فرعونیوں سے، من آل فرعون، قوم فرعون، چکھا رہے تھے تم کو سختی کا عذاب، سوء العذاب، سخت مار دے رہے، سخت مار دے رہے تھے تم، یذبحون ابناکم، کس طرح ذبح کر رہے تھے تمہارے لڑکوں کو، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بیوہ رہیں اور یہ کنواریاں رہیں، استعمال اوچھے اور بدماش لوگ کرتے رہیں، اور بنی اسرائیلیوں کے مرد کم ہو جائیں۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم، پھر اسی نجات میں، نجیناکم فی ذالکم، قوم کا اشارہ ان کی طرف ہے، اور تمہیں کہہ رہے ہیں فی ذالک، اسی نجات دینے میں، بلاء، بڑی نعمت ہے۔ بلاء کا معنی، ہاں ذو جہتین لفظ ہے، بلاء کا معنی مصیبت بھی ہوتی ہے اور بلاء کا معنی نعمت بھی، حبوط کا معنی جیسے دخول بھی ہوتا ہے اور خروج بھی ہوتا ہے، ذو جہتین معنی۔ وفی ذالکم، اور اسی نجات میں تمہیں کہہ رہے ہیں بلاء، بڑی نعمت تھی من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے، اور بلاء عظیم، نعمت بڑی عظیم تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، دوسرا انعام، اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، انعام ثانی، اور جب کہ ہم نے فرقنا بکم البحر، کھول دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، بکم، بکم لکم یا بے سببکم، بے سببیہ بھی ہو سکتی ہے اور بے معنی لام بھی ہو سکتا ہے۔ جب کہ کھول دیا ہم نے بکم، تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم، پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا فرعونیوں کو، وانتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھ بھی رہے تھے۔ تمہارا نجات دینا یہ بھی نعمت، تمہارے دشمنوں کو غرق کرنا یہ بھی نعمت۔ تیسرا، چوتھا انعام، تیسرا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جس وقت وعدہ دیا تھا ہم نے موسیٰ کو 40 رات کا، وہ تو آیا ہمارے پاس، پیچھے گھڑ لیا تم نے بچڑے کو، الہ من بعدہی، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم بہت بڑے مشرک ظالم تھے۔ ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کر دیا تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم معافی والی نعمت کا شکر ادا کرو۔ عفونا عنکم لعلکم تشکرون، اے نعمت العفو عنکم، تم سے جو ہم نے درگزر کر دیا تھا یہ بھی نعمت ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، چوتھا انعام، اور جب دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور معجزہ بھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم پکے پکے ہدایت پہ رہو، یہ بھی ہمارا انعام تھا۔ پانچواں انعام، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ نے اپنی برادری کو، او قوم میری، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، بوجہ باتخاذکم،
बसबब घर लेने तुम्हारे बछड़े को माबूद। तुमने बड़ा जुल्म किया है, लिहाजा तूबू इला बारिकुम, अब तौबा करो अपने खालिक की तरफ। फक्तलू अनफुसाकुम, जिन्होंने नहीं पूजा वो कत्ल करें, अनफुसाकुम, अपने साथ वालों को जिन्होंने पूजा है। एक मकान में दाखिल हो जाओ और ले लो अपने हाथ में तलवारें, अब तुम एक दूसरे को कत्ल करो। जब कत्ल करोगे ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही बेहतरीन तजवीज है तुम्हारी तौबा के लिए। इंद बारिकुम, नजदीक खालिक तुम्हारे के। फताब अलैकुम, बस मुतवज्जे हो गया अल्लाह ऊपर तुम्हारे, और उसने कहा बस करो यार, खत्म कर दो कत्ल करना, हम तुम्हारी तौबा मंजूर करते हैं। ये भी तो नेमत हुई। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, ये कबूल करना तौबा का ये भी नेमत। छठा इनाम, वैज़ कुल्तुम या मूसा, और जिस वक्त कहा था तुमने ओ मूसा हरगिज़ नहीं मानेंगे हम तेरी बात, हत्ता नरल्लाह, हत्ता के हम देख ले अल्लाह को, जहरातन, रड़े मैदान में, खुल्लम खुल्ला हमें नजर आए। एक माना। दूसरा माना हरगिज़ नहीं मानेंगे, जबकि तुमने कहा था कुल तुम जहरतन, तुमने कहा था कड़क कर, जहरतन का ताल्लुक कुल तुम से। जिस वक्त कहा था तुमने गरज कर कि ऐ मूसा हरगिज़ नहीं मानेंगे हम तुझे, हत्ता कि हम अल्लाह को देख ले। बस जहरतन का ताल्लुक या तो होसी कुल तुम से, और या जहरतन का ताल्लुक किससे, नरा से। अगर नरा से तो माना यूं होगा, जिस वक्त कहा था तुमने ऐ मूसा हरगिज़ नहीं मानेंगे हम तेरी बात, हत्ता के देख लें अल्लाह को जाहिर बाहिर। और दूसरा माना अगर जहरतन का ताल्लुक हो कुल तुम से, तो माना क्या होगा, जिस वक्त कहा था तुमने जहरतन गरज कर, ऊंचा ऊंचा, ऐ मूसा हरगिज़ नहीं मानेंगे तेरे लिए, हत्ता के हम अल्लाह को देख ले। बस अखज़त को मुसाइका, पकड़ लिया तुमको बिजली के करकार ने, व अंतुम तंजुरून, इस हाल में कि तुम देख रहे थे कि बिजली आ रही है, आते ही उसने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हें दबोचा, तुम मर गए नामुराद। सुम्मा बअसनाकुम मिन बाद मौतिकुम, फिर हमने जिंदा करके उठाया तुमको, मिन बाद मौतिकुम, बाद तुम्हारे मर जाने के, ये भी मौत के बाद जिंदगी देना, ये भी एहसान और इनाम हुआ। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो मेरी इस नेमत का। वज़ल्ललना, सातवां इनाम, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और साया कर दिया हमने ऊपर तुम्हारे बादलों का, व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना, और उतारा हमने ऊपर तुम्हारे मन सलवा, हलवे थे बटेर, तीतर बटेर, कुलू मिन तय्यिबात, और फिर तुम्हें कहा खाओ पाक वो चीजें जो दी है हमने तुमको। मगर उन्होंने क्या किया, ज़लमू अनफुसहुम व मा ज़लमूना, ज़लमू अनफुसहुम व मा ज़लमूना। मा ज़लमूना करीना है इस बात का कि यहाँ माज़ूफ है क्या, ज़लमू अनफुसहुम व मा ज़लमूना, जुल्म किया उन्होंने अपनी जानों पे, व मा ज़लमूना, नहीं जुल्म किया था उन्होंने हम पर, लाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन थे वो अपनी जानों पे खुद जुल्म कर रहे थे। हाँ जी, कितने इनाम आ गए, 7 इनाम आ गए, 8वां आगे आएगा।
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، پہلی نکمت اور عذاب پہلا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جس وقت کہا ہم نے اور داخل ہو جاؤ بیت المقدس والی بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس بستی بیت المقدس والی یا اریحا والی. حیث شئتم، جہاں سے چاہو تم. راغدن، کھلم کھلا. مگر ایک بات ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو وہ ایک ہی دروازے سے، مگر اس حال میں سجدن خضعاً، جھک جھک کے. سجدے کی حالت جس طرح ہوتی ہے اسی طرح جھک جھک کے سجدن، حال جھک جھک کے. اور یہ کہتے جاؤ کیا، ہتاتن ہتاتن، کیا مانا، اوہ تو انا، اوہ تو انا، ہٹا دے گناہوں کو ہم سے اللہ. ہتاتن ہتاتن، یہ کہتے جاؤ تو پھر کیا ہوگا، نغفر لکم، معاف کر دیں گے ہم تمہارے لیے تمہاری تمام خطائیں. وادخلوا اور قولوا، یہ دو کام کرتے جاؤ. دروازے سے نیچے ہو کر بڑی ذلت کے ساتھ، اور دوسرا یہ لفظ بھی کہتے جاؤ، ہتا ہتا ہتا. اس کا معنی ہے اوہ تو انا، تو ہم تمام گناہ تمہارے معاف کر دیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور کچھ زیادہ بھی دیں گے مخلص لوگوں کو، جو ہمارے کہنے کی وجہ سے صرف نہیں، خلوص بھی ساتھ ہوگا تو سب کچھ کر دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ، مگر تبدیل کر دیا ظالموں نے اس بات کو سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، اسے تبدیل کر دیا. اور ہنتا تو کہنے لگ گا، ہنتا تو کڑک لگ گئے، کڑک لگ گئے. ہاں تبدیل کر دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس اتار دیا ہم نے ظالموں پہ رجزن، ذلت کا عذاب آسمان سے. کیوں؟ بس سبب اس کے جو تھے وہ راہ ہدایت سے نکل جاتے. یفسقون، راہ ہدایت سے نکل جاتے. یہ ہو گئی نقمت اولا کہ تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے تمہیں لٹریشن، پول پرشاد بھی ہوتے رہے، تمہاری سرزنش بھی ہوتی رہی، پھر بھی تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی. اچھا، نقمت ایک بیان کرنے کے بعد دوسری نقمت بعد میں آئے گی. اب 8واں انعام پھر ذکر کیا جائے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت پانی مانگا موسیٰ نے اپنی برادری کے لیے، ہم نے کیا کہا، اضرب بعصاک الحجر، او خاص پتھر جو پڑا ہے، او خاص پتھر، اس کو جاؤ اضرب بعصاک، زور سے مار اپنا سوٹا شریف. اضرب بعصاک، زور سے مار اپنی لاٹھی شریف. فانفجرت، چنانچہ مارا اس نے، جب مارا تو فانفجرت، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، 12 دھاریں شروع ہو گئی. تحقیق جان لیا ہر کمانڈوز نے، کلو اناسن، ہر پارٹی نے، ہر 12 ٹولیاں تھی نا، کلو اناسن، ہر ٹولی نے، مشربہم، جائے پانی پینے اپنے کی. ہم نے اوپر سے کہا کلو، کھاؤ، واشربو من رزق اللہ، پیو بھی صحیح اللہ کا رزق، مگر ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھانے پینے کی منع تو نہیں ہے، ہاں فساد مچانے کی منع ہے. نہ کوشش، نہ دوڑو بیچ زمین کے اس حال میں کہ فساد کرنے والے ہو. کھانے پینے کی کوئی منع نہیں، بے شک کھاؤ، مگر کھاتے تو تھے تم 3 گدھوں جتنا، ایک آدمی، اور ساتھ ساتھ پھر بدماشیاں بھی کرتے تھے. کلو واشربو من رزق اللہ، کھانے پینے کی منع نہیں، کھاؤ پیو تو پھر ناشکری نہ کرو. لا تعصوا فی الارض مفسدین.
دوسرا عذاب جب کہا تم نے او موسیٰ ہرگز نہیں اپنے آپ کو جھل سکتے ہم اوپر ایک ہی کھانے کے، ہمیشہ گوشت، ہمیشہ حلوے، بلے بلے ہمارے تو منہ پڑ گیا ہے جی گوشت ہمیشہ کھا کے، بٹیرے سلوے وغیرہ وغیرہ. لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانا صبح و شام گوشت کھا کھا کے ہماری تو کھاڑے بھی گل گئی ہیں. فادع لنا ربک، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے. دیکھا رہتے تو تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر کہہ کیا رہے ہیں؟ فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ. معلوم ہوتا ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے. ایماندار ہوتے تو یہ انداز اختیار نہ کرتے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ، کہتے ہمارے لیے ہمارے رب سے مانگ. فادع لنا ربک، کسی کے پاس رہنے سے یہ بات وہی ہوئی نا کہ بزرگوں کی خدمت میں رہ کر بھی آدمی کافر ہوتے ہیں. بزرگوں کی مسئلہ تو یہی نکلا نا، بزرگوں اکابرین کی خدمت میں رہ کر بھی کافر ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنا یہ ایمان نہیں، مسئلہ ماننا ایمان ہے. جب تک مسئلہ نہ مانا جائے تو خدمت کرنے والا بھی کافر اور ان کے ماتھے چومنے والا بھی. ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ نکال لے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، انگوریاں، کھکڑیاں، فومہا، تھوم، عدسیا، مسور کی دال، وبصلیات وصل، پیاز بھی ہمیں ملے. بادشاہ یہ چیزیں ہیں نا، ہم جٹ قسم کے لوگ ہیں، کھلی فضا میں رہنے والے، گوشت کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اس لیے آپ ہمیں مردہ ضمیر لوگ تھے نا، غیر اللہ کی غلامی کر کر کے کنیا چیزیں کھا کھا کے غلیظ غلیظ چیزیں وہ عادی ہو گئے تھے. اس لیے جب غلیظ چیزیں کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین مسئلے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. روحانی غذا بھی وہ اعلیٰ نہیں چاہتا، اس لیے تو گھٹیا قسم کی غذا جسمانی طلب کر رہے ہیں. اگر ایماندار ہوتے تو یہ غذائیں کبھی تبدیل اور مانگنے کے لیے تیار نہ ہوتے. ضمیر جس طرح مردہ ہے اسی طرح مطالبہ بھی ان کا گھٹیا ضمیر والا ہے. جب اتنی کم ترین قسم کی چیزوں کو وہ مانگ رہے ہیں تو اتنے بہترین مسئلہ کو وہ کس طرح مانتے ہوں گے. اس لیے مزاج چاہیے مسئلہ ماننے کا. معلوم ہوا کہ دنیاوی فرحت اور آسانیاں یہ روح کے تابع ہوتی ہیں. روح جتنا بلند ہوگا جسمانی ترقی اتنا زیادہ ہوتی جائے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، کہتے ہو اتستبدلون الذی، کیا تبدیل کروانا چاہتے ہو اس کو جو وہ گھٹیا ہے، بالذی، بدلے اس کے جو وہ بہترین ہے. عقیدہ بھی ان کا اسی طرح ہے نا، گھٹیا عقیدے والا بہترین روحانی غذا کو قبول نہیں کرتا. اہبطوا مصر، اہبطوا مصر، اچھا اتر جاؤ کسی شہر میں. مصرن کو خاص شہر نہیں، مصرن نکرہ ہے، کسی شہر میں اتر جاؤ، پس وہاں تو تمہارے لیے سب کچھ ہوگا جو کچھ مانگ رہے ہو. چنانچہ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے، پھر تو وہ گھٹیا قسم کی غذائیں کھائیں اور گھٹیا قسم کے عقیدے پہ رہے، مقتضائے توحید کے خلاف کرنے کے عادی ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے عادی ہو گئے کہ پیغمبروں کو قتل بھی کرنے لگ گئے، پیغمبروں کو جھٹلانے بھی لگ گئے. پھر کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی اوپر ان کے ٹھپا ذلت کا، والمسکنہ، اور بھوک افلاس کا، وباؤ، اور لوٹے
اللہ کا غضب لے کر ذالک بأنہم کانوا، یہ اس لیے کہ وہ تھے کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا، یعنی وہ آیات جو مقتضائے توحید کے لیے ہوتی تھی اس کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کر دیا کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ پیغمبر کا قتل تو ہر حال ناحق ہے، یہ قید جو ہے حقیقت حال کے بیان کے لیے، بغیر الحق والی قید لبیان حقیقت الحال، یہ نہیں ہے کہ بعض نبیوں کا قتل برحق بھی ہوتا ہے اور بعض کا بغیر حق کے، نہ، ہر پیغمبر کا قتل ہوتا تو ہے بغیر الحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے، ذالک یہ اس لیے، کیوں اس لیے کرتے تھے، بما عصوا بسبب اس کے کہ انہوں نے پہلے ہی نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون اور تھے وہ ہمیشہ حدود سے نکل جایا کرتے۔ ان الذین آمنوا، پہلا قسم خطاب بنی اسرائیل کا ختم ہو گیا، پہلا 9، 8 انعام، 2 نکمتیں اور پھر آخر میں ان پر تنبیہ، پہلا 9 ختم ہو گیا۔ ان الذین آمنوا سے یہ 9 پہلے کا تتمہ، پہلے 9 کا تتمہ ہے، مکمل کیے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو شخص اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم نصرانی ہیں، ہم زردشتی ہیں، ان اپنی نسبت کسی پیغمبر کی طرف یا اچھے لقب کی طرف کرنے سے نجات نہیں ہوتی۔ تم جو کہو ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، اہل کتاب ہے، اور تمہارے دیکھا دیکھی دوسرے بیوقوفی کہتے ہیں ذالک الکتاب، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ تم جو کہو ہم اہل کتاب ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم فلاں، لقب لگانے سے نجات نہیں ہوتی۔ اس لیے تحقیق وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں آمنو کہ ہم مومن ہیں، والذین ہادو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، والنصارى اور وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، والصابین جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم صابی ہیں، ان سے کام نہیں بنے گا۔ القاب سے النجات بالتلقیب لا یجوز، نجات لقب رکھنے سے جائز نہیں ہے، نہ نجات ہو سکتی ہے۔ نجات کس سے ہوگی؟ سنو، من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن جو سچے دل سے مان لے اللہ کو اور دن قیامت پہ عمل کر لے، عمل کرے اچھے، وہ لوگ ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر مزدوری ہے ان کے رب کے پاس، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس لیے فاروقی کہنا، چشتی کہنا، علوی ہے، عثمانی ہے، صدیقی ہے، یہ نقش بندی ہے، سور وردی ہے، یہ بیلوی ہے، یہ لاہوری ہے، یہ فلوری ہے، یہ فلانا ہے، فلانا ہے، لقب سے کام نہیں بنتا۔ اگر القاب سے کام بنتا تو آدمی اپنے آپ کو کہہ لیتا کہ میں محمدی ہوں، میں احمدی ہوں، میں مومن ہوں، میں یہودی ہوں، عیسائی ہوں۔ القاب سے کام نہیں بنتا، کام بنتا ہے تو ان صفات سے بنتا ہے، ایمان باللہ سے، ایمان بالیوم الآخر سے اور اعمال صالحہ سے۔ چلو جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کا کو خطاب کا دوسرا نو، دوسرا قسم، نوع دوم کا ذکر، مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یا اہل کتاب، یہود و نصارہ کو خطاب کا دوسرا نو،
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جس وقت لیا ہم نے وعدہ تم سے. موجودہ بنی اسرائیلیوں کو تو خطاب نہیں نا، خطاب کن کو ہے؟ آباء و اجداد کو. یعنی شخصی خطاب نہیں ہو رہے، یہ قومی سطح پہ خطاب ہے. مجموعی طور پہ یہ تمہارا یہ حال چلا آ رہا ہے. اب اس نو میں 3 خباستیں ذکر کی جائیں گی، کن کی؟ ان کے بڑوں کی. اس دوسرے نو میں 3 خباستوں کا ذکر ہوگا، 3 قسم کی خباستیں. پہلی خباست، جب لیا تھا ہم نے وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھا کھڑا کیا تھا ہم نے اوپر تمہارے طور پہاڑ کو. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ خُذُو، قُلْنَا خُذُو، ہم نے کہا تھا گراتے ہیں پہاڑ تم پہ. خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یا تو پکڑو جو دیا ہے ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ، زور کے ساتھ اس پہ عمل کرو. یعنی اعملوا بِهِ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنی ڈاڑھوں کے ساتھ مضبوط پکڑو اللہ کی کتاب کا حکم، ورنہ ہم گرا دیں گے تم پر طور پہاڑ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تکرار مدار کیا کرو آپس میں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تکرار مدار کیا کرو آپس میں. فِيهِ مَا فِيهِ، جو کچھ لکھا ہوا ہے تورات میں. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ میری مار سے. ہم نے یہ وعدہ لیا، اس وقت تو تم نے طور پہاڑ کے گرنے کے ڈر سے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بھا بھا مچائی. ثم تولیتم، پھر تو تم ابو ٹھرن ہو گئے. تولیتم، پیٹ پھیر گئے، پھر گئے، مکر گئے. من بعد ذالکا، اس وعدہ پکا دینے کے بعد. پھر بھی فلولا فضل اللہ علیکم، پس نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل اوپر تمہارے اور رحمت اس کی، لکنتم من الخاسرین، تو ہو جاتے تم بالکل خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، دوسری خباست. او موجودہ یہودیوں، او موجودہ عیسائیوں، تم خوب جانتے ہو اپنے ان بڑوں بے ایمانوں کو جنہوں نے اعتداء منکم، زیادتی کی تھی تم میں سے. وہ چھڑ چھڑ کے مقابلے میں اس کے دن میں سبت، ہفتہ کے دن میں جو زیادتی کی تھی. ہفتہ کا دن وہ متبرک تھا اور ان کے ذمے لگایا گیا تھا کہ اس دن میں تم اللہ کا ذکر شکر کرنا ہے، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. مگر انہوں نے شکار کیا، بڑے ڈھنگ پیچ کے ساتھ، فریب کے ساتھ زیادتی کی. تو پھر فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ بندر خاسئین، اس حال میں کہ بڑے ذلیل ہو کر بندر ہو جاؤ. فجعلنا، پس بنا دیا ہم نے ہاں اس عقوبت کو، ہاں ضمیر عقوبت کی طرف جائے گی، جزائے عقوبت. بنا دیا ہم نے اس سزا کو، اس نکمت کو، اس عقوبت کو، نکالن، عبرت بنائی، لما بین یدیا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے. ما بین یدیا، اس زمانے میں موجود تھے. وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے تھے. وموعظۃ، اور متقی لوگوں کے لیے تو ہم نے نرا واعظ بنا دیا. ان کو تو بات کی حقیقت سمجھ آ گئی کہ اللہ کی نافرمانی، مقتضا کے خلاف کرنے سے کتنا ظلم ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، خباست ہاں سالسہ، تیسری خباست.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، تاکہ اللہ حکم کر رہا ہے تمہیں کہ ذبح کرو گائے کو، ذبح کرو. کیوں؟ وہ مصر میں وہ انہوں نے دیکھا تھا ہندوؤں کو، سب سے پرانا مذہب ہندوؤں کا ہے. مصر میں دیکھا تھا نا انہوں نے کہ وہ بچڑا اور گائے کو گاؤ ماتا اور اماں اماں کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان نامرادوں کے دلوں میں بھی کوئی احترام پڑ گیا گائے کا، اس لیے گائے کی حرمت اور عزت ان کے دلوں سے نکالنا تھی. اس لیے حکم دیا کہ ان کو کہو بنی اسرائیل کو گاؤں کو ذبح کریں. ہاں جی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم بکرا ذبح کرو گا. کہنے لگے ہائے ہائے واہ جی واہ موسیٰ علیہ السلام، سم کہوں سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ اتتخذنا ہزوا، کیا ہمارے ساتھ تو یہ ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، اس سے کہ میں ٹھٹھا کرنے والا. کیوں ٹھٹھا کرنا؟ تو جاہلوں کا کام ہے، میں کوئی جاہل آدمی تو نہیں ہوں. کہنے لگے اچھا ادعو لنا ربا کا، پھر وہی بات، ادعو لنا ربا کا، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کرے ہمارے لیے ماہیا، وہ کس سن کی ہو، کس عمر کی ہو، ماہیا کس عمر کی ہو. کالا فرمانے لگے، وہ کہتا ہے اللہ کریم، انا بکرتن، ایسی گائے ہو نہ تو ہو فارزن، لا فارزن، نہ تو بالکل بڈھی، ولا بکرن، اور نہ بالکل فتیہ جوان، اوان بین ذالک، درمیانی قسم کی ہو اس کے درمیان. ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. پھر کہنے لگے اب پوچھ اپنے رب سے ہمارے لیے بیان کرے ما لونہا، کس رنگ کی ہو. تو قال انہ یقول، وہ کہتا ہے ایسی گائے ہو صفراء، پیلے رنگ کی، اڑا ہوا اڈا اڈا رنگ ہوئے اس دا. فاقعن لونہا، اتنا ہی پیلی ہو، اتنی سفرت اور پلکتن ہو، اڑا ہوا دور سے معلوم ہو، اور تسر الناظرین، مسرور کر دے دیکھنے والوں کو، ایسا رنگ ہو. اس وقت کہنے لگے اچھا اب پوچھ ماہیا، یہ بتا وہ اپنے گھر پالتو ہو یا ہلوں پہ جوتی گئی ہو یا کنویں پہ چلائی گئی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو مل گئی ہے ہم پر، متشابہ لگ گیا ہمیں، پتہ نہیں کون سی گائے ہو، اس لیے پوچھ. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم انشاءاللہ ضرور ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے، یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی گائے ہے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، فرمانے لگے وہ تو کہتا إِنَّا بَقَرَةٌ، یہ گائے ہے، لا ذلول، انہا بقرۃ، وہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، وہ تو ایسی ذلیل بھی نہ ہو جو پھاڑتی ہو زمین کو، یعنی حال نہ جوتی گئی ہو. بلا تسقل ہرسا، اور کنویں پہ کھیتی پلانے کے لیے بھی نہ جوتی گئی ہو. مسلمتن، بالکل بری ہو عیبوں سے. لا شیۃ فیہا، کسی قسم کا ڈب کھڑب نہ ہو اس کے اندر، کوئی عیب نہ ہو، داغ نہ ہو اس کے اندر. کا یک رنگی، قالوا الآن جئت بالحق، اس وقت کہنے لگے ہاں ہاں شاباش، اب تو سچی بات لے آیا ہے، حقیقی گل تو ہن کیتی ہے تو. فذبحوها، پس ذبح کیا انہوں نے، مگر وہ نامراد نہیں قریب تھے کہ وہ یہ کام کرتے. ولاک کے ہر طرف سے چڑھ گئے نا ان کو، اب کو نکلنے کی جگہ نہ رہی، اس لیے ورنہ دل نہیں تھا ان کا. اب خباثت ثالثہ ہو گئی، اب خباثت رابعہ، چوتھی خباثت.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جس وقت قتل کیا تھا تم نے ناحق ایک مقتول کو، پھر کیا کرتے تھے؟ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، گڈمڈ کر رہے تھے تم، یعنی ایک دوسرے پہ تھوپتے تھے تم، فَادَّارَأْتُمْ، ایک دوسرے کے متھے لگاتے تھے، ایک دوسرے کے ذمہ تو ایک کہتا تھا تو نے قتل کیا، وہ کہتے تم نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ، گڈمڈ کر رہے تھے معاملے کو، یعنی ایک دوسرے کے سر تھوپتے تھے، فیہا، بیچ اس مقتول نفس کے، حالانکہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ نکالنے والا تھا اللہ، اس کو جو کوئی تم چھپا رہے تھے، اس لیے ہم نے کیا کہا؟ اضربوہ ببعضھا، اضربوہ، یہ دوسرا واقعہ، دوسری مرد، پہلا لوگ تو بعض اوقات بناتے ہیں نا، سالوں پیچھے جو گزر چکا ہے، کہ یہ گائے جو ہے، یہ گائے 40 سال ہو گئے واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ قتل ہو گیا بنی اسرائیلیوں میں، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو ادھر اللہ پاک نے ان کو حکم دے دیا کہ ذبح کرو گائے، 40 سال ہو گئے وہ ٹال مٹول کرتے ہوئے، ماں ہے یا ماں ہے یا ماں ہے یا ماں لونہا، 40 سال تک مردہ پڑا رہا، اس کے قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ 40 سال کے بعد جب انہوں نے ذبح کی تو اس وقت اللہ نے فرمایا اس گائے کا ایک ٹکڑا اٹھا کے مقتول پہ مارو، تو وہ گائے بھی زندہ ہو گئی اور مقتول بھی ہے۔ یہ بعض لوگ ایسا واقعہ بیان، یہ واقعہ جو ہے ایک واقعہ نہیں، 2 واقعات ہیں۔ وہ واقعہ پہلا الگ ہے، وہ 40 سال گزرے ہیں یا 50 سال گزرے ہیں، بہرحال اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ہے۔ وہ اس لیے حکم تھا گائے ذبح کرنے کا تاکہ ان کے دلوں سے گائے کی تعظیم نکل جائے، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، گاؤں ماتا نہیں ہے۔ یہ دوسرا واقعہ الگ ہے کہ جب وہ قتل ہو گیا تو اس وقت اس کے قتل کی تلاش کے لیے بھی حکم ہوا کہ تم گائے ذبح کرو، گائے ذبح ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس مقتول کو، بے بعضھا، بعض حصہ اس گائے کا، مارو اس کو، اٹھاؤ، یوں ہی اس کو پہ مارا تو زندہ ہو گیا وہ مقتول، اور مقتول زندہ ہو کے کہنے لگا آؤ کھلوتا حرامی جے میں نے قتل کیتا، کذالک یحیی اللہ الموتى، یوں ہی یہی، یہ کذالک یحیی اللہ الموتى یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ، درمیان میں اللہ نے جملہ معترضہ ذکر کر کے اپنی بات بھی ذکر کر دیا کہ جس طرح مردہ کو ہم نے یہاں زندہ کیا، کذالک یوں ہی زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھانا چاہتا ہے تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں کہ اس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھنے لگ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم، بات اسی طرح، ثم قست قلوبکم، ثم برائے استبعاد، تراخی کے لیے نہیں، ثم قست قلوبکم، بڑے دور نکل گئے، اتنے کے باوجود قست قلوبکم، سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد بھی، پس وہ مثل پتھر کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ واو تعلیلیہ، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ تحقیق کئی پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جس سے پھوٹ پڑتی ہیں اس سے نہریں، مگر تم ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اور کئی پتھر تو ایسے ہوتے ہیں البتہ پھٹ جاتے ہیں اور نکل پڑتا ہے ان سے پانی، اور کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو یحبط من خشیت اللہ، جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، مگر تم تو
کسی قسم کے پتھر سے بھی نرم نہیں ہو بلکہ سب سے زیادہ سخت ہو، اتنے کرنے کے باوجود بھی تم سخت ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل ان کرتوتوں سے جو کچھ تم کر رہے ہو، لہذا تمہیں بدلہ دے گا۔ فَيُجَازِيكُمْ حَسْبَ أَعْمَالِكُمْ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَيُجَازِيكُمْ حَسْبَ أَعْمَالِكُمْ، تمہیں ضرور بدلہ دے گا مطابق تمہارے اعمال کے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہ دوسرے نو کا تتمہ، دوسرے نو کا تتمہ ہے۔ مسلمانوں کو یہاں کچھ توبیخ کی جا رہی اور بنی اسرائیل کی 5 خبیث جماعتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 5 قسم کی ٹولیاں، شعبے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے نا، بھائی تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو کہانیاں سنانے کے لیے، تو جا کے جھوٹی بات بنا کے ان کے خلاف بہتان تراشنے کے لیے، تو بھائی یہ تو پیر زیادہ ہے بھائی، مختلف شعبے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے نا، تو بھائی بزرگ ہے، تو بھائی اس کا خلیفہ ہے، تو بھائی صاحب زیادہ ہو گیا، تو بھی فلانا آرام زیادہ ہو گیا، تو بھائی فلاں ہو گیا، شعبے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ 5 قسم کی خبیث جماعتوں کا ذکر ان یہود و نصارہ کا، اور اس میں تتمہ ہے 9 کس کا؟ دوسرے 9 کا، اور جھڑک دی جا رہی ہے کن کو؟ موحدین کو، مسئلہ ماننے والوں کو، کہ اس جیسے جو ان جیسے بے ایمان ہیں ان کے متعلق تمہیں طمع کیا ہے؟ تم کیا طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان جائیں گے؟ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، او مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ وہ مان جائیں گے تمہاری بات؟ نہیں مانتے، جو آتے ان کے اندر ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ وہ مان لیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پہلی جماعت محرفین، کلمات کو کٹ وٹ کرنے والے، یہ آج بھی موجود ہے؟ نہیں موجود؟ آپ بات کوئی کریں گے مگر آگے وہ بیان کچھ کا کچھ کریں گے، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے نہیں کہتے ہیں جی۔ وہ طیب صاحب نے لکھا تھا نا، جب اس نے کہا تھا کہ اس وقت وہ امیر صاحب تھے ہمارے، کہ 6 آدمی آئے ہمارے پاس، 2 کو میں جانتا ہوں اور 4 کو نہیں جانتا۔ انہوں نے ایک اعتراض آپ کے خلاف یہ پیش کیا ہے کہ علامہ احمد سعید کہتا ہے کہ نبی پاک کی قبر کھولو میں چونڈی مارتا ہوں۔ پہلی جماعت محرفی، اللہ کہ یہ کو الو کا پٹھا ہی نہیں کہہ سکتے، خبیث جماعت پہلی۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، تھی ٹولی ان میں سے سنتے تھے اللہ کی کلام کو، پھر کیا کرتے تھے؟ یحرفونہ، کٹوٹ کرتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوا، بعد اس کے کہ وہ سمجھ بھی چکے ہوتے تھے اس کو، اس حال میں کہ وہ جانتے ہی تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یوں تو اس نے کہا نہیں، یہ کلام تو تھی نہیں محمد کی، ہم نے غلط بیان کی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود ان کا پیشہ چونکہ ہے تعریف کرنا، اس لیے ان کے نزدیک نیکی بھی برائی بھی برابر ہے، وہ ہر حال تعریف کریں گے۔ دوسری جماعت منافقین، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں ایمانداروں کو کہتے ہیں آمنا، ہم نے بھی مان لیا کہ مشرک کی ذبیحہ کھانی حرام ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ توحید کا کاروبار کرنے والے شیطان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ